السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں محمد راشد اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ٹیچ یور سیلف۔ اردو ادب سے متعلق جو ویڈیو کے سلسلہ شروع کیا ہے، ہم اسے آگے بڑھاتے ہوئے آج آپ کے سامنے اردو ساخت کی بنیادی عناصر سے متعلق کچھ معلومات لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے نئے احباب سے درخواست ہے کہ جو ہمارے ویڈیوز کو یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں اور انہوں نے اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیں، تاکہ آپ بر وقت اس طرح کے ویڈیوز جب اپلوڈ کیے جائیں تو آپ اس سے مطلع ہو سکیں اور ان سے استفادہ کر سکیں۔ ٹھیک ہے دوستوں، چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اردو ساخت کے بنیادی عناصر۔ سب سے پہلے تو ایک بات یہ دھیان رکھیے کہ اردو ساخت کے بنیادی عناصر اس نام سے ایک کتاب بھی ہے نا، جس کے مصنف نصیر احمد خاں ہیں، جن کے اندر انہوں نے وہی اردو کی بنیادی چیزیں جو ہیں یا ساخت سے متعلق بحث کی ہے۔ تو اردو ساخت کے بنیادی عناصر اس نام سے کتاب ہے، جن کے مصنف کا نام نصیر احمد خاں ہے۔ آگے، اردو ساخت کے بنیادی عناصر میں اردو کی صوتی، صرفی، نحوی اور لفظی و معنوی یہ تمام پہلوئیں شامل ہیں کہ اردو کی ساخت کیا ہے، کیسے اردو زبان کے اندر جو ہے ساختی کام کیسے ہوتا ہے اور وہ الفاظ کیسے بنتے ہیں، جملے کیسے بنتے ہیں، تو ان کی ساختیات سے متعلق بات ہوتی ہے۔ تو اردو ساخت کی جو بنیادی عناصر ہیں وہ یہ ہیں: صوتی، صرفی، نحوی، لفظی و معنوی، یہ تمام پہلو شامل ہیں اور یہ تمام لسانیات کی شاخ ہیں۔ لہذا ہم بات شروع کریں گے لسانیات سے اور پھر لسانیات کی جو شاخیں ہیں ان سے بات کریں گے۔ دیکھیے، لسانیات، اسی کو ہم علم زبان کی تاریخ، لسانیات کو علم زبان کہیں گے۔ تو لسانیات کی تاریخ یا علم زبان کی تاریخ کیا ہے؟ ماہرین لسانیات کے مطابق زبان کی تین صورتیں ہوتی ہیں۔ کیا کیا؟ یہ اشاری زبان، تکلمی زبان اور تحریری زبان۔ اشاری زبان کا مطلب ہے اشارے کے ذریعے، سمبلز اور سائن کے ذریعے باتوں کو سمجھانا اور بات کرنا یا اپنے مفہوم کو ادا کرنا۔ تکلمی بول کر اور تحریری لکھ کر کے۔ تو زبان کی ارتقاء میں اشاری زبان کو پہلا مرحلہ سمجھا جاتا ہے کہ سب سے پہلے جب انسان نے باتیں کرنا شروع کی ہوں گی تو وہ اشارے ہی رہے ہوں گے، سمبلز کے ذریعے پہ، ہے نا، سمبلز کے ذریعے اور الگ الگ نشانوں کے ذریعے انہوں نے بات کرنا شروع کیا، سمبلز کے ذریعے، اشارے کے ذریعے۔ پھر دھیرے دھیرے بولنا سیکھا، پھر جب اس میں بھی ترقی ہوئی تو وہ تحریری شکل میں آئی، ٹھیک ہے۔ تو تحریری شکل کا وجود سب سے اخیر میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ کہا جاتا ہے کہ زبان کی نوعیت کو سمجھنے اور سمجھانے کی پہلی کوشش کہ زبان کیا ہے، کیسے بنتا ہے، تو اس نوعیت کو سمجھنے اور سمجھانے کی سب سے پہلی کوشش کہاں ہوئی؟ بابل میں ہوئی۔ بابل کے ٹاور آف بیبل میں ہوئی، جہاں مختلف نسلوں کے مختلف زبانیں بولنے والے لوگ رہا کرتے تھے۔ تو مختلف زبانیں بولنے والے جو لوگ رہا کرتے تھے وہاں پہ زبان کو سمجھنے کی سب سے پہلی کوشش ہوئی ہوگی، یہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد یونانیوں نے بھی زبان کے ارتقاء کے سلسلے میں ایک نئے رجحان کا آغاز کیا۔ یونان کے جو لوگ رہنے والے تھے تو یونانیوں نے بھی کوشش کی کہ زبان کے ارتقاء کے سلسلے میں ایک نئے رجحان کو انہوں نے پیش کیا، یعنی انہوں نے خیال اور لفظ کے مابین جو مفہوم، جو خیال ہوتا ہے اور جو لفظ ہم بولتے ہیں ان کے مابین باہمی تعلق کی چھان بین کی کہ خیال اور لفظ کے بیچ میں کیا ربط ہوتا ہے، اور اس سے متعلق جو علوم تھے اس کو انہوں نے علم اشتقاق کا نام دیا۔ کیا دیا؟ علم اشتقاق کا نام دیا۔ تو یونانیوں نے بھی زبان کے ارتقاء میں کوشش کی۔ پھر اس کے بعد ہندوستان کے اندر سنسکرت قواعد نویسوں میں سے پانینی، انہوں نے تقریباً 350 قبل مسیح سے 250 قبل مسیح کا زمانہ ہے۔ اس زمانے میں انہوں نے اشٹ ادھیائے کے نام سے کتاب لکھی، جو زبان کے تجزیہ و توضیح کے اعتبار سے ان کی شاہکار مانی جاتی ہے، بہترین کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلا کنہوں نے؟ پانینی نے کیا لکھا؟ اس کتاب کا نام اشٹ ادھیائے، جس میں انہوں نے جو سنسکرت زبان کا تجزیاتی اور توضیحی قواعد تجزیہ کیا اور اس کے جو ہے قواعد کو مرتب کیا ہے، اشٹ ادھیائے کے نام سے۔ اس کے بعد جو دوسرا اہم قواعد ہیں نویس ہیں، ان کا نام پتنجلی ہے۔ پتنجلی نے بھی کس نام سے؟ مہابھاشیہ، تو مہابھاشیہ کے نام سے لکھی، جو دراصل جو ہے پانینی کے ہی کتاب کی تشریح سمجھی جاتی ہے۔ اس طریقے سے ہندوستان کے اندر جو ہے قواعد نویسوں میں سے پانینی اور پتنجلی نے کیا کیا؟ سب سے پہلے پانینی نے کیا کیا؟ اشٹ ادھیائے کے نام سے زبان کی تجزیہ اور توضیح کی،
ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر جب انگریز ہندوستان آئے تو ان میں سے سر ولیم جونز نے کلکتہ میں رائل ایشیاٹک سوسائٹی قائم کر کے جدید لسانیات کا آغاز کیا. اس پہ بھی لسانیات کے اوپر کچھ کام کی گئی. کس نے قائم کیا؟ سر ولیم جونز نے. پھر فورٹ ولیم کالج قائم ہوا تو انگریزوں کو ہندوستانی ادب وغیرہ سکھانے کے لیے قریب سے دیکھنے سمجھنے کا موقع ملا. بالآخر 19ویں صدی کے اخیر تک علم زبان کے مطالعہ اور تحقیقات کو بڑی ترقی حاصل ہوئی. کب؟ 19ویں صدی کے آتے آتے تک علم لسانیات نے کافی ترقی کر لی. اور پھر امریکی ماہرین لسانیات سامنے آنے لگے. انہوں نے علم زبان کے فروغ میں اہم کردار ادا کیا. ان میں سب سے اہم نام جو ہے وہ ہے ولیم ڈوائٹ ویٹنی. ٹھیک ہے، ولیم ویٹنی کا. انہوں نے 2 کتابیں لکھی ہیں. پہلی کتاب میں انہوں نے زبان اور مطالعہ زبان پہ لکھی ہے. پہلی کتاب جو ہے ان کی زبان اور مطالعہ زبان کیا ہوتی ہے. انہوں نے 1867 میں 1867 میں. اور دوسری کتاب جو لکھی ہے وہ زبان کے نشو و نما کے موضوع پہ، کہ زبان کے نشو و نما، اس کی ترقی کیسے ہوتی ہے، اس موضوع پہ لکھی ہے 1874 میں 1874 میں. یہ 2 کتاب کس نے؟ ولیم ویٹنی نے لسانیات کے اوپر 2 کتابیں لکھی ہیں. اور یہ امریکی جو ماہرین لسانیات ہیں ان میں سب سے اہم نام ہے ولیم ویٹنی کا. ٹھیک ہے، انہوں نے 2 کتابیں لکھی، ایک تو زبان کے مطالعہ پر اور دوسرے زبان کے نشو و نما پر. اور علم لسانیات آج بھی ترقی کر رہا ہے. ٹھیک ہے، زبان کے سائنسی مطالعہ اور تجزیے کا نام لسانیات ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ لسانیات ہوتا کیا ہے تو زبان کے سائنسی اور تجزیاتی مطالعے کا نام، سائنسی اعتبار سے اور تجزیاتی طور پہ زبان کو جب پڑھا جائے تو وہ لسانیات کہلاتا ہے. زبان سمجھنے سے زبان ہمیشہ سے انسان کی ضرورت رہی ہے. علم لسانیات کا آغاز کب اور کیسے ہوا؟ تو اس سلسلے میں افلاطون کی جو کتاب ہے، افلاطون کی کتاب کرائٹیلس، علم زبان کے تعلق سے پہلی کتاب تصور کی جاتی ہے. انہوں نے کتاب لکھی تھی افلاطون نے، کرائٹیلس. ٹھیک ہے، یا کرائٹیلس، CRATYLUS، کرائٹیلس. یہ ان کی جو ہے علم زبان پہ سب سے پہلی کتاب تصور کی جاتی ہے کہ سب سے پہلی کتاب علم لسانیات پہ جو ہے وہ یہ ہے. ٹھیک ہے، اس میں واحد، جمع، تذکیر و تانیف، اجزاء کلام کے جو اجزاء ہوتے ہیں کی ابتدائی تعریفیں وغیرہ یہ یونانی دانشور ارسطو سے منسوب کی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، کہ اس میں واحد، جمع، تذکیر و تانیف اور اجزاء کلام وغیرہ کی جو ابتدائی تعریفیں ہیں یہ یونانی دانشور ارسطو نے بیان کی. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے ابجدی تحریر، جو حروف الفابیٹس ہوتے ہیں یا حروف تہجی وغیرہ جو ابجدی تحریر ہوتی ہے، یہ بھی یونان سے ہی منسوب ہوتا ہے کہ سب سے پہلے انہوں نے ہی اس کو ڈیولپ کیا. اس کے بعد پانینی کے بارے میں تو بات آ ہی چکی ہے کہ اس سلسلے میں پانینی کی اشتدھیائے خاص طور پر قابل ذکر ہے، کیونکہ پانینی نے ہی سب سے پہلے تقریباً 2500 سال قبل سنسکرت کی زبان تھی، سنسکرت زبان کا سائنسی مطالعہ کر کے قواعد مرتب کیے تھے. اس کے بعد پھر وہی 19ویں صدی تک جو ہے زبان ترقی کر جاتی ہے علم لسانیات. تو 19ویں صدی میں جرمنی میں زبانوں کے مطالعہ کے سلسلے میں اہم شعبہ سامنے آتا ہے. کیا نام تھا اس کا؟ کمپیریٹیو فلولوجی کے نام سے یہ شعبہ وجود میں آتا ہے. سر ولیم جونز سے اشارہ پا کر یہ شعبہ زبانوں کے خاندانی رشتوں کی کھوج میں لگ گیا کہ زبان کے اندر، ایک زبان سے دوسرے زبان کے اندر کیا خاندانی رشتہ ہے. لیکن ان ماہرین لسانیات کا طریقہ کار محض تاریخی اور کلاسیکی زبانوں تک محدود رہا. زندہ زبانیں ان کے مطالعے کی توجہ نہ بن سکیں. بہرحال تو یہ جو ہے سر ولیم جونز کے تحت یہ جو ہے کمپیریٹیو فلولوجی کا شعبہ وجود میں آیا، جس نے زبان کے خاندانی رشتوں کی کھوج کی. ٹھیک ہے، آگے زبان کے مطالعے کی سائنسی بنیادیں 20ویں صدی کے آغاز میں اس وقت شروع ہوئی. باضابطہ طور پہ سائنسی بنیادوں پہ زبان کا مطالعہ، ٹھیک ہے، 20ویں صدی میں شروع ہوئی. کب؟ جب سوئٹزرلینڈ کے فریڈینینڈ دا ساسور
فریڈینینڈ دا ساسور کی کتاب منظر عام پہ آئی۔ ساسور نے پہلی بار زبان کے تقریری روپ کی جانب اہل علم کی توجہ مبذول کرائی۔ انہوں نے پہلی بار یہ اس جانب توجہ مبذول کرائی کہ زبان کی جو روپ ہے وہ تقریری روپ یعنی ساؤنڈ جو ہے، صوت جو ہے اہم ہے اس کی تحریری روپ سے۔ تحریری روپ اس کی اصل نہیں ہے بلکہ جو اس کی صوتی روپ ہے وہ اہم ہے، وہی تقریری روپ جو ہے وہ اہم ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھتے ہی دیکھتے ماہرین لسانیات کی ایک صحت مند تحریک نے جنم لیا اور اس طرح سے جدید لسانیات کا شعبہ کا قیام عمل میں آیا۔ آگے دیکھتے ہیں، لسانیات میں زبان کے مطالعے کے دو طریقہ کار وضع ہے، دو طریقہ کار اختیار کیے جاتے ہیں، تاریخی لسانیات اور توضیحی لسانیات۔ ہسٹوریکل لنگوسٹکس، تاریخی لسانیات۔ کیا ہوتا ہے تاریخی لسانیات کے اندر؟ تاریخی لسانیات میں زبانوں کی تاریخ کا تفصیلی مطالعہ پیش کیا جاتا ہے، ان کے عہد بعہد تبدیلیوں کا کھوج لگایا جاتا ہے، یہاں ان اصولوں اور قواعد کا مطالعہ کیا جاتا ہے جن کے سبب زبانوں میں مختلف قسم کی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ یہ تبدیلیاں تلفظ کے اعتبار سے بھی ہو سکتی ہیں اور معنی کے اعتبار سے بھی ہو سکتی ہیں، یعنی کسی بھی زبان کے اندر تلفظ یا معنی جس اعتبار سے بھی عہد بعہد جو بھی تبدیلیاں ہوئی ہیں ان کا مطالعہ کرنا یہ تاریخی لسانیات کہلاتا ہے یا ہسٹوریکل لنگوسٹک کہلائے گا۔ ٹھیک ہے، توضیحی لسانیات، ڈسکرپٹیو لنگوسٹکس کیا ہوتا ہے؟ توضیحی لسانیات میں زبان کی توضیح درج ذیل سطحوں پہ کی جاتی ہیں، وضاحت، ٹھیک ہے، ایکسپلینیشن، اس کو ڈسکرائب کیا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے۔ کن کن سطحوں پہ؟ صوتیات، فونیمات یا تجزیاتی صوتیات، صرفیات یا مورفیمیات، نحویات اور معنیات۔ یہ ان 5 سطحوں پر زبان کی توضیح کی جاتی ہے، تو یہ تمام 5 صورتیں توضیحی لسانیات کی شاخ ہیں ایک طریقے سے۔ تو ان 5 سطحوں پہ توضیحی لسانیات کے اندر زبان کی توضیح کی جاتی ہے۔ کیا کیا ہیں صوتیات؟ صوتیات جس کو ہم فونیٹکس کہتے ہیں، دا اسٹڈی آف ریپرزنٹیشن اینڈ پروڈکشن آف اسپیچ ساؤنڈ، اسٹڈی آف فونیٹک سسٹمز۔ تو فونیٹک سسٹمز کو جو ہم اسٹڈی کرتے ہیں اس کو فونیٹکس کہلاتا ہے، یعنی اردو میں اگر ہم اس کو کہیں تو زبان میں صوتیات میں زبان کے اندر آوازوں کی ادائیگی کا مطالعہ کیا جاتا ہے کہ زبان سے جو لفظ ہم بولتے ہیں اس کے اندر جو آواز نکلتی ہیں ان آوازوں کی ادائیگی کا مطالعہ کیا جاتا ہے اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ آواز کیسے پیدا ہوتی ہیں اور ان کی درجہ بندی کس طرح کی جا سکتی ہے کہ یہ آواز کہاں سے نکل رہی ہے، لب سے نکل رہی ہیں یا آپ کو جو ہے کیا نام ہے دانت سے نکل رہی ہیں یا کیا نام ہے حلق سے نکل رہی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے اس کی اسٹڈی کی جاتی ہے، یہ صوتیات کہلاتی ہیں۔ کیا بولتے ہیں اس کو؟ صوتیات، جس میں آواز کا مطالعہ کیا جاتا ہے، زبان سے منہ سے نکلنے والی جو آوازیں ہیں اس کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ آگے فونیمیات، phonology, the study of the sound system of a given language and the analysis and classification of its phonemes۔ کسی بھی فونیمیات میں ان طریقوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے جن سے کسی ایک زبان کی تخالفی اور امتیازی اصوات کی اکائیوں کو معلوم کیا جا سکے۔ کسی بھی ایک پرٹیکولر زبان کے اندر، خاص زبان کے اندر جو اس کے فونیمیات ہوتے ہیں، جو آوازیں ہوتی ہیں، ان کو مطالعہ کیا جاتا ہے، ان کے اندر جو ہے تخالفی اور امتیازی اصوات کی جو اکائیاں ہوتی ہیں ان کو معلوم کیا جاتا ہے کہ کون سے صوت جو ہیں ایک دوسرے کے سے ممتاز ہیں، کون سی صوت جو ہے دوسرے سے مختلف ہیں، ان چیزوں کو مطالعہ کیا جاتا ہے۔ فونیمز سے امتیازی آوازوں کی وہ تعداد مراد ہے جو کسی بھی زبان میں محدود ہوتی ہیں۔ فونیمز کیا ہوتی ہیں؟ ایک زبان کے اندر مطالعہ کیا جائے تو بہت ساری آوازیں ہوتی ہیں، ان میں سے کچھ آوازیں ایسی ہوتی ہیں جو محدود ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، فونیم سے امتیازی آوازوں کی وہ تعداد مراد ہے جو کسی بھی زبان میں محدود ہوتی ہیں، ہے نا، یہ مراد ہوتی ہے، تو اس کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ باقی اس کے علاوہ کچھ آوازیں ایسی ہوتی ہیں جو کیا نام ہے امتیازی آواز نہیں ہوتی ہیں، ہے نا۔ تو
تو یہاں پہ ہم نے صرف اس کی فونولوجی کی جو ہے تعریف لی ہے. باقی جب ہم فونیمیات کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے تو پھر وہاں پہ یہ بات سمجھ میں آ جائے گی بھائی امتیازی اصوات کیا ہوتی ہیں, عقلی جوڑے کیا ہوتے ہیں, بائنومیل پیئرس کیا ہوتے ہیں, کیسے, یہ ساری چیزیں بھی آئیں گی تفصیل سے. ٹھیک ہے. آگے صرف مارفولوجی کیا ہوتا ہے؟ اسٹڈی آف دی رولز فار فارمنگ ایڈمیسیبل ورڈس. ٹھیک ہے, یعنی جو الفاظ ورڈز بنتے ہیں تو ورڈز کو بنانے کا جو رول ہے اس کو ہم صرف کہتے ہیں. صرف میں کسی زبان میں موجود چھوٹی چھوٹی صرفی اکائیوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے. ورڈز کی چھوٹی چھوٹی اکائیوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے, لفظ کی چھوٹی چھوٹی اکائیوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے. اصل میں یہ لفظ کی سطح تک زبان کا صرفی مطالعہ ہے. لفظ کے سطح پہ زبان کے اندر موجود چھوٹی چھوٹی اکائیوں کا جو مطالعہ کیا جاتا ہے وہ صرف کہلاتا ہے. نحو کیا ہوتا ہے؟ سینٹیکس. دا اسٹڈی آف دی رولز فار فارمنگ ایڈمیسیبل سینٹینسز. اب ان ورڈز کو ملا کے جو ہم سینٹینس یا جملہ بناتے ہیں تو جملے کو بنانے کا جو قواعد ہیں اس کا مطالعہ جو ہے یہ سینٹیکس یا نحو کہلاتا ہے. علم نحو کسی زبان کے جملے کی ساخت اور جملوں میں لفظوں کی ترتیب کے قاعدوں کا مطالعہ ہے کہ جملے کی ساخت کیسی ہوگی, جملے میں جو لفظ آئیں گے اس کی ترتیب کیا ہوگی, اس کا مطالعہ علم نحو کے اندر کیا جاتا ہے. معنیات, علم المعانی, سیمنٹکس, the study of the meaning and use of words and phrases. words and phrases کو سینٹینس میں کیسے یوز کیا جائے اور اس کے کیا معنی ہوتے ہیں تو اس کا اسٹڈی جو ہے یہ علم المعانیات کے اندر آتا ہے. معنیات میں ان طریقوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے جن سے زبان میں معنی سمجھنا مقصود ہو. ٹھیک ہے, اور یہ جتنی بھی چیزیں آئی ہیں یہاں پہ ان تمام کی الگ الگ تفصیلات بھی ہیں جو ہم بعد میں پیش کریں گے. وہ آپ کو الگ سے جو ہے اردو نحویات, اردو معنیات, اردو مورفیمیات, اردو صوتیات کے جو چیپٹرز ہیں ان میں ہم پھر ان تمام کو تفصیل سے پیش کریں گے. تو یہ آپ کو توضیحی لسانیات کی کچھ شاخیں تھیں. آگے لسانیات کی دیگر اقسام بھی ہیں. لسانیات کو مختلف اقسام میں تقسیم کیا جا سکتا ہے, جیسے عام لسانیات, جنرل لنگوسٹکس. جنرل لنگوسٹکس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ عام لسانیات میں لسانیات کے بارے میں نظریہ, عام لسانیات جو ہے لسانیات کے بارے میں نظریہ پیش کرتی ہیں کہ لسانیات کو کیسا ہونا چاہیے, کیا ہوتی ہے. تو یہ عام, اس میں کسی خاص زبان کے بارے میں نہیں ہے, عام لینگویج کے بارے میں یا لنگوسٹک کے بارے میں بات کی جاتی ہے. تو اس کے بعد جو ہے یہ توضیحی لسانیات ہے. توضیحی لسانیات, جیسے کہ اوپر بات آئی تھی کہ توضیحی لسانیات کی ساخت اور حیت کا مطالعہ کرتی ہے. ٹھیک ہے, کہ لسانیات کی ساخت کیا ہوگی, اس کی حیت کیا ہوگی, اور پھر اس کی جو ہے 5 جو ہیں شاخیں, صرفیات, مورفیمیات, اس کے بعد جو ہے معنیات وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے, یہ ساری شاخیں. اس کے بعد آگے جو ہے ایک ہے اطلاقی لسانیات, جس کو ہم اپلائیڈ لنگوسٹکس کہتے ہیں. اطلاقی لسانیات کیا ہوتا ہے؟ اطلاقی لسانیات جو ہے وہ عام لسانیات اور توضیحی لسانیات کا عملی نمونہ ہوتا ہے. عام لسانیات کے اندر جو عام لسانیات سے متعلق رولز اور جو قواعد سامنے آتے ہیں وہ, اور توضیحی لسانیات کے اندر کسی خاص زبان کے اندر جو لسانیات سے متعلق معلومات اور اس کے قواعد وغیرہ پڑھے جاتے ہیں ان کو عملی طور پہ جب اپلائی کرتے ہیں تو یہ اطلاقی لسانیات کہلاتا ہے. یعنی اس میں عام لسانیات و توضیحی لسانیات کے اصول و قواعد کی روشنی میں بیرونی زبانوں کا سیکھنا, زبان یا بولی کا علاقائی جائزہ لینا, کسی بھی زبان اور علاقائی بولی کا جائزہ لینا وغیرہ شامل ہوتا ہے. تو یہ اطلاقی لسانیات کہلاتا ہے, جو لسانیات اور توضیحی لسانیات کی رول اور اصول و قواعد کی روشنی میں کسی بھی زبان کو پرکھنا اور اس کا مطالعہ کرنا اطلاقی لسانیات کہلاتا ہے. تو اطلاقی لسانیات کو بھی دائرہ کار کے مطابق تقسیم کیا گیا ہے. یعنی اطلاقی لسانیات کے اندر جو آپ مطالعہ کریں گے, کن کن چیزوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں؟ اگر آپ جو ہے زبان کے اسٹائل, اسلوب تحریر کو مطالعہ کرتے ہیں وہ اسلوبیات کہلائے گا, جس کو ہم اسٹائلسٹکس کہتے ہیں. ساختیات, اس زبان کی ساخت کو ہم مطالعہ کرتے ہیں تو وہ ساختیات کہلاتا ہے. اور ایک ہے پس ساختیات. اسی طریقے سے تدریس زبان بھی آتا ہے, لغت نویسی اور اصطلاح سازی وغیرہ بھی آتا ہے اس کے اندر, لیکن یہ زیادہ اہم ہے. اسلوبیات, ساختیات اور پس ساختیات. اسلوبیات سے کیا مراد ہے؟ ادب کے لسانی مطالعے, ادب کے لسانیاتی مطالعے کا نام ہے.
جس میں ادبی فن پارے کا مطالعہ و تجزیہ لسانیات کی روشنی میں کیا جاتا ہے۔ کسی بھی زبان کے اندر جو ادبی فن پارہ ہے اس کا مطالعہ لسانیات کے رولز اور اصول کے مطابق کیا جائے اور اس کا تجزیہ کیا جائے تو یہ اسلوبیات کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسلوبیات کو ہم اسلوبی تنقید بھی کہتے ہیں۔ ادبی فن پارے کی جو تنقید ہوتی ہے تو اس کو اگر اس کے اسلوب تحریر یا اسلوب کے اعتبار سے اس کا جائزہ لیا جائے تو اسی کو ہم اسلوبیات بھی کہتے ہیں، اور تنقید کے اندر اسی کو ہم اسلوبی تنقید بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ساختیات کیا ہوتا ہے؟ لفظوں کے درمیان باہمی تعامل، اسی طریقے سے ہر لفظ کی مکمل ساخت کے مخصوص انداز کی پہچان ہی ساختیات ہے، کہ لفظ کے درمیان، لفظ اور معنی کے درمیان کیا تال میل ہے، یا اسی طریقے سے ہر لفظ کی جو اپنی ساخت ہے، اس کے ایک مخصوص جو انداز ہے، تو وہ لفظ کیسے بنا ہے، کتنے ساختیاں اس کے اندر استعمال ہوئے ہیں، ربط کے طور پہ کیا استعمال ہوا ہے نا۔ تو یہ ساری چیزیں جو کا مطالعہ جو ہے وہ ساختیات کے اندر ہوتا ہے، یعنی مختصر یہ کہ لفظ کی ساخت سے متعلق جو مطالعہ ہوتا ہے وہ ساختیات کے اندر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک لفظ میں نے یہاں پہ لیا، صوتیہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ صوتیہ کو جسے انگلش میں ہم سلیبل بولتے ہیں، آواز ہے نا، سلیبل۔ تو صوتیہ کو کسی لفظ کی صوتی کیفیت کو معلوم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ اس سے پہلے جو ہے جو سانگ ہوتے ہیں یا جو غنائی قسم کی جو اصناف ادب ہوتے ہیں جس کو گایا جاتا ہے، سانگ وغیرہ، تو اس کے اندر جو صوتیہ کو کسی لفظ کی صوتی کیفیت کو معلوم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے، لیکن لسانیات میں صوتیہ نہیں، لسانیات میں لفظ کے اندر موجود ساختیہ یعنی چھوٹے ٹکڑے کو تلاش کر کے لفظ کی ساختیات کو معلوم کیا جاتا ہے۔ ایک لفظ کے اندر جو چھوٹا ٹکڑا اس کا ہوتا ہے اس کو معلوم کیا جاتا ہے، اور وہ جو لفظ کے اندر جو چھوٹا ٹکڑا ہوتا ہے اسی کو ساختیہ کہا جاتا ہے۔ تو سوال اس طریقے سے بن سکتا ہے کہ کسی بھی لفظ کو الگ الگ کر کے بتا دیا جائے بھائی اس کا ساختیہ پہچانے یا ساختیہ کیا ہوتا ہے۔ تو لفظ کے اندر جو موجود چھوٹا ٹکڑا ہوتا ہے، چھوٹے ٹکڑوں کو ہم ساختیہ کہتے ہیں۔ تو لفظ کے اندر چھوٹے ٹکڑے یعنی ساختیات کو تلاش کر کے لفظ کی ساختیات کو معلوم کیا جاتا ہے۔ بھائی لفظ جو بنا ہے اس کے اندر کتنے ساختیات ہیں، 2 ساختیات ہیں، ساختیاں ہیں یا 3 ساختیاں ہیں، ہے نا، یہ معلوم کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے کبھی کبھی جو اگر ساختی تبدیلی ممکن ہو تو اس پہ بھی توجہ دی جاتی ہے، یعنی ساختی تبدیلی بھی ہوتی ہے، یعنی اس لفظ کے جو 2 یا 3 ساختیات ہیں کبھی اس کے اندر تبدیلی ممکن ہو تو کچھ تبدیلی کر کے ایک نیا لفظ بھی بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی ہوتا ہے، اس کو ہم ساختی تبدیلی کہتے ہیں۔ دیکھیے ساختی تبدیلی کیا ہوتا ہے؟ اسٹرکچرل چینج، ساختی تبدیلی، ساختیہ کی رکنی کیفیت کو بدل دینے کا نام ہی ساختی تبدیلی ہے۔ ساختیہ کے جو اب ساختیہ جو ہوں گے اس کی ایک رکنی کیفیت ہوگی، ایک ساختیہ 2 رکن یا 3 رکن پہ مبنی ہوگا یا 1 رکن پہ مبنی ہوگا۔ تو ایک ساختیہ جو 1 رکن یا 2 رکن پہ مبنی ہے یا 3 رکن پہ مبنی ہے اس کو بدل دیا جائے تو اس کے رکن کے اندر جو تبدیلی کر دی گئی تو یہی ساختی تبدیلی کہلائے گی۔ ایک مثال سے لیں، جیسے ہم نے لکھا لڑکیاں، اب ایک لڑکیاں لفظ ہیں، اس کے ساختیات کیا کیا ہیں؟ اگر الگ الگ کر کے دیکھا ہے، یہ لڑ کی یاں، تو یہ بنیادی طور پہ 3 ساختیہ لفظ ہے، لڑ ہے، کی ہے اور یاں ہے، 3 ساختیہ لفظ ہے۔ اس میں ہر ساختیہ 2 رکن کا ہے، لام اوڑا، لام 1 رکن، اوڑا 1 رکن، کاف اور یا اور نون ہے۔ تو ہر ساختیہ جو ہے 2 رکن کا ہے، لیکن جب ملا کر لکھتے ہیں تو لڑ کی یا یہ یا اور یہ یا 2 مرتبہ نہیں لکھا جاتا، بلکہ یہاں کی یا جو ہے وہ ساقط کر جاتی، گر جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جب ملا کر لکھتے ہیں تو دوسرے ساختیہ یعنی کی کا 1 رکن گر جاتا ہے اور وہ بن جاتا ہے لڑ کی، کاف یہاں سے اور یہاں، اور وہ بن جاتا ہے لڑکیاں۔ یہ اس طریقے سے بن جاتا ہے لڑکیاں۔ تو یہاں پر کیا ہوا، اس ساختیہ کا 1 رکن گرا دیا گیا ہے اور یہ ساختی تبدیلی ہے۔ تو مختصر یہ کہ ساختیہ کے رکن کی کیفیت کو بدل دینے کا عمل ہی ساختی تبادل یا ساختی تبدیلی کہلاتا ہے۔ تو اب ایک سوال یہ بن سکتا ہے کہ بھائی اس کے اندر ایک لفظ دے دیا گیا آپ کو اور پوچھا جائے کہ بھائی اس کے اندر ساختی تبدیلی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، یا دوسرا سوال یہ ہو سکتا ہے کہ ایک لفظ دے دیا جائے، پوچھا جائے کہ بھائی اس کے اندر کتنے ساختیات ہیں یا کتنے، یہ لفظ کتنے ساختیوں پہ مشتمل ہے، ساختیہ کی شناخت کریں آپ۔
تو بہرحال مختصر یہ کہ یہ ساختیات تھی. ٹھیک ہے، آگے دیکھتے ہیں پس ساختیات کیا ہوتا ہے. پس ساختیات یہ ایک ایسا عمل ہے جس میں پیش کیے گئے متن میں کثیر معنویت اور مرکز گریزگی مرکز سے بھاگنا. ٹھیک ہے، تو مرکز گریزگی کا طریقہ اختیار کیا جائے تو اسے پس ساختیات کہا جاتا ہے. مرکز گریزگی کو ہم سینٹریفوگل بھی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ سینٹریفوگل. کیا ہوا اس کو سمجھیں تھوڑا سا. پس ساختیات کے علمبرداروں کا کہنا یہ ہے کہ کسی بھی متن کو آزادانہ طور پہ پڑھا جائے اور ادب کو لامحدود سطح پہ پیش کیا جائے. آزادانہ طور پہ پڑھا جائے، کسی بھی متن کو آزادانہ طور پہ پڑھا جائے اور اس کو لامحدود سطح پہ پیش کیا جائے. یعنی کوئی بھی متن اپنے لکھے ہوئے معنی کے آگے بھی معنی بیان کرتا ہے. ایک متن لکھا گیا تو لکھنے والے کے ذہن میں ایک مفہوم ہے، جس مفہوم کو، ایک معنی کو وہ ادا کرنا چاہ رہا ہے اس متن کے ذریعے. تو ایک تو وہ متن ہے، وہ مفہوم، یہ وہ معنی ہے جو لکھنے والے کے ذہن میں ہے، یہ متن ہو گیا، یہ متنی مفہوم ہو گیا. لیکن پس ساختیات کے علمبرداروں کا کہنا ہے کہ نہیں، اس متن کے آگے جو متن جس معنی کے لیے لکھا گیا اس متن کے اندر یہ گنجائش باقی رہے کہ اس کو ہم ایک لامحدود پیمانے پہ دیکھیں اور اس کے معنی کو ہم جو معنی ابھی بیان کیا گیا اس سے الگ بھی ہم معنی تلاش کریں. پس ساختیات یہ کہلاتا ہے. یعنی کوئی بھی متن اپنے لکھے ہوئے معنی سے آگے بھی معنی بیان کرتا ہے، ایسے معنی کی تلاش ہی بلا شبہ پس ساختیات کی دلیل ہے. امید ہے کہ سمجھ میں آ رہی ہے یہ بات. تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہے یہ، ہے نا. لہذا کسی بھی متن کو بند متن، کلوزڈ ٹیکسٹ نہ رکھا جائے. بند متن کا مطلب یہ ہو گیا کہ اس کو بس اسی مفہوم میں اس ٹیکسٹ کو دیکھا جائے. جو ایک ٹیکسٹ یا جو بھی متن ہو، اس متن کو جس مفہوم میں، جس سینس میں وہ لکھا گیا ہے، لکھنے والے نے لکھا، بس اس کو اسی سینس میں دیکھا جائے. اس کے اندر ایک نیا معنی پیدا کرنے، اس متن کے اندر ایک نیا معنی پیدا کرنے کی اجازت نہ ہو. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. لہذا کسی بھی متن کو بند متن یعنی کلوز ٹیکسٹ نہ رکھا جائے، بلکہ ہر متن سے نئے معنی اخذ کرنے کی کوشش کی جائے، اور یہی پس ساختیات ہے. امید ہے کہ یہ باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں، ہے نا. اس سے زیادہ واضح الفاظ میں کیا بتایا جائے. بہرحال گویا کہ متن کے مطالعاتی خصوصیات کو پیش کرنے والا علم ساختیات اور پس ساختیات کہلاتا ہے. تو گویا کہ ساختیات اور پس ساختیات کا تعلق متن کے مطالعہ سے ہے. کس سے ہے؟ متن کے مطالعاتی خصوصیت، کہ متن کو کس طریقے سے مطالعہ کیا جائے. ٹھیک ہے. آگے پس ساختیات میں متن کو 5 حصوں میں تقسیم کر کے مطالعہ کیا جا سکتا ہے. اب پس ساختیات کے اندر جو متن کو مطالعہ کریں گے اس کو کس طریقے سے مطالعہ کیا جائے گا، تو اس کو 5 حصوں میں تقسیم کر کے مطالعہ کیا جا سکتا ہے، جنہیں 5 کوڈ بھی کہتے ہیں. یعنی پس ساختیات کے 5 کوڈ کیا کیا ہیں کہ کسی بھی متن کو پس ساختیات کے اعتبار سے اگر مطالعہ کیا جائے تو کس 5 حصوں میں یا 5 خانوں میں تقسیم کر کے مطالعہ کیا جائے گا. جیسے تفہیماتی، معنیاتی، علامتی، عملی اور ثقافتی. اب یہ بھائی ان تمام کی الگ الگ تفصیلات ہیں، اور انشاءاللہ پھر کبھی اس کے بارے میں، ابھی ہم نے صرف یہاں پہ اس کے نام لے لیے ہیں. اس کی تفصیلات کافی لمبی ہیں اور مجھے نہیں لگتا کہ اتنا ڈیپ جا کر کے جو ہے UGC نیٹ کے اندر پوچھا جائے گا، تو اس لیے میں نے اس کو چھوڑ دیا ہے. ٹھیک ہے. باقی ٹاپک انٹرسٹنگ ہے، اس کو پڑھیں اور اس موضوع پہ اگر کتاب اویلیبل ہو تو. ٹھیک ہے دوستو، تو آج کے لیے اتنا ہی، اور انشاءاللہ پھر اس کے بعد جو ہے ہم کوشش کریں گے کہ اس ہفتے میں ہی ہم جو ہے یونٹ 1 کو مکمل کر لیں. اور جو ہے اردو ساخت کے بنیادی عناصر پہ ہم نے بات کر لی ہے. اب صرف جو ہے رہ جاتا ہے اس کے 4 جو ہے اردو صوتیات، اردو مورفیمات، اردو نحویات اور معنیات. انشاءاللہ اگلے 2-3 ویڈیو یا 4 ویڈیو کے اندر ہم ان پورے ٹاپکس کو کور کر لیں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر کسی اگلے موضوع کے اوپر بڑھیں گے. ٹھیک ہے دوستو، تو ہماری اگر یہ کوشش آپ کے لیے مفید ثابت ہو رہی ہے تو ضرور آپ اپنے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں اور لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں اور اس سے ان کو فائدہ ہو رہا ہے. اس سے انکریج ہوتا ہے اور جو ہے کام کرنے میں اچھا لگتا ہے. جی کرتا ہے کہ ہاں لوگ دیکھ رہے ہیں اور ان سے ان کو فائدہ ہو رہا ہے، تو اور بھی اچھے طریقے سے کام کیا جائے. ٹھیک ہے دوستو، تو بہت سارے لوگ
حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اس کے لیے شکریہ۔ ٹھیک ہے دوستو، تو پھر انشاءاللہ جلد ہی ملتے ہیں کسی اگلے ویڈیو میں۔ جب تک خوش رہیں، اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔